قرآن عظیم میں محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 15، 17، 20، 43 تک میں نے عدد پڑھا ہے کہ وہ آیات ہیں جو لفظاً یا معناً آپ کے دل میں جو بات پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ یا اس سے ہم معنی اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، اسے موافقات عمر کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے دل میں کوئی رائے آئی، آپ کے دل میں کوئی بات آئی، یا آپ کے زبان سے کوئی لفظ تلفظ ہوا، وہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3، ویسے یہ خاص ہے، جو زیادہ مشہور ہے وہ 3 ہے، لیکن جو محدثین اور مفسرین نے بیان کیا وہ 43 تک بیان کیا ہے۔ میں ساری تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا۔ اب خانہ کعبہ میں آپ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایک جگہ مقرر نہیں تھی، کوئی ایک جگہ مقرر نہیں تھی کہ اس کو ہم مصلی بنائیں، جس جانب سے امامت کے فرائض سر انجام دیے جائیں اور طواف کے بعد نوافل ادا کیے جائیں اور وہ اس کا رخ متعین ہو، تو وہ اس وقت تک متعین نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ لو اتخذنا، آج بھی آپ دیکھیں نا عربی ٹیکسٹ موجود ہے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کیا ہی اچھا ہوتا یا رسول اللہ کہ ہم مقام ابراہیم کو بطور مصلی اختیار کر لیں اور وہاں سے امامت کے سلسلے کو رواں دواں کریں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی یہ بات پسند آئی اور جبریل آیت لے کر آئے، اور وہ آیت کیا تھی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرے عمر، اے میرے رسول، میرے اور تیرے عمر نے اس خیال کو ظاہر کیا ہے، لہٰذا اب مقام ابراہیم کو بطور مصلی ہم عرش سے حکم نازل کرتے ہیں، اور یہی کسی مقام کو، مقام ابراہیم کو اب مصلی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس مٹی، اس کیچڑ سے بنایا ہے۔ یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً منہ سے نکلا، فوراً منہ سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ مٹی اور کیچڑ اور اس سے اتنا حسین و جمیل پیکر خاکی، یہ انسان، یہ آنکھیں، یہ لب، یہ رخسار، یہ قد، یہ قامت، یہ حسین و جمیل، یہ صورت، یہ سیرت، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک دم منہ سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ یہ اللہ کتنا حسین و جمیل ہے جس نے اتنا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا۔ یہ جملہ منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ جبریل فوراً محمد عربی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تیرے اس محدث کے منہ سے یہ بات نکلی اور خدا کو پسند آیا اور اس نے یہی جملہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں حضرات گرامی، شراب کے بارے میں مسلمان مدینہ منورہ میں ابھی شراب کے حرمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ سلیم الفطرت تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا اور اسلام کے لیے قبول کیا تھا، اور حضور علیہ السلام کے دامن میں یہ پھول ڈالا تھا۔ اب جو بات بھی حضرت عمر اسلام کے بارے میں سوچتے، دین کے بارے میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا کہ اللہم ایّد الاسلام بعمر ابن الخطاب، کہ اے رب ذوالجلال عمر کے ذریعے تو اسلام کی تائید بھی فرما، اس کی مدد بھی فرما۔ تو اب وہ ہر وقت اسلام کے متعلق سوچا کرتے تھے۔ اب مسلمان بھی شراب پیتے تھے، مشرکین بھی پیتے تھے، کافر بھی پیتے تھے۔ آپ سلیم الفطرت تھے، آپ نے
اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اے رب ذوالجلال کہ تو اس خمر شراب کے بارے میں وافی شافی بیان عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسم کبیر، پہلی آیت نازل کہ یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ بیان شافی نہیں ہے، بیان کامل نہیں ہے۔ اب ادھر اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جس برائی کو معاشرے سے دور کرنا ہو تو ایک دم حکم نازل نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ حکم نازل کرتا ہے کہ یہ برائی جڑوں سے نکال دی جائے، تو پھر مسلمان اس کا تصور بھی نہ کریں، اس کے قریب تک نہ جائیں، تو تدریجاً یہ حکم نازل ہوتا رہا۔ تو جب دوسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ایک مسلمان نے قرآن عظیم نماز میں تلاوت کی تو اس پر حالت نشہ طاری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم نازل فرمایا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز اس حالت میں نہ پڑھو کہ تم پر حالت نشہ طاری ہو۔ لیکن اس میں بھی بیان واضح نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اے باری تعالیٰ اب تو ایسا حکم عطا فرما کہ نہائیاً انتہاءً اس کے حرمت کے احکام نازل ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فہل انتم منتہون، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اب تم شراب کو ہاتھ لگانا چھوڑو؟ تو جب یہ حکم نازل ہوا، حضرات گرامی، تاریخ میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ گھڑے الٹائے گئے تو اس طرح شراب وہاں سے بہنے لگی جیسے کہ بارش، تیز بارش کا پانی وہاں سے لڑکتا ہے۔